لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
یہ جمعہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ رمضان شریف سے پہلے آخری جمعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ رمضان مبارک کے ایام میں آئے گا۔ اس لیے آج کے خطبے کے موضوع کے لیے میں نے وہ آیات چنی ہیں جن کا تعلق رمضان مبارک سے ہے اور روزہ رکھنے سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں اور ان کے فوائد سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم صرف تم پر سختی نہیں کر رہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی کافی سختی ہوئی تھی، اس لیے جہاں وہ بیچارے روزوں میں پکڑے گئے وہاں تم بھی پکڑے جا رہے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ مفہوم ہرگز یہاں مراد نہیں ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے پہلوں کو بھی ایک نعمت عطا کی تھی، تم اس رسول کے ماننے والے ہو جس نے نعمتوں کو تمام کر دیا، درجہ کمال تک پہنچا دیا، اس لیے تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ نعمت تمہیں عطا کریں۔ لعلکم تتقون، کیونکہ روزوں کا نتیجہ تقوی ہے، اور تقوی کی سب سے زیادہ تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اس لیے ضروری تھا کہ ان سے زیادہ شان کے ساتھ تم پر روزے فرض کیے جاتے۔ جہاں تک من قبلکم کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، یعنی ان لوگوں کا ذکر جو اس سے پہلے گزرے ہیں، تو اگرچہ یہ درست ہے اور قرآن کریم اس طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس میں روزے فرض نہ کیے گئے ہیں۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اس مضمون پر لکھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو روزے کے تصور سے خالی رہا ہو، اور یہ تحقیق آج کل کے زمانے میں آسان ہے کیونکہ ساری دنیا کے مختلف تاریخی حالات مجتمع ہو چکے ہیں اور کتابی صورتوں میں انسان کی دسترس میں آ چکے ہیں۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بتایا جا رہا تھا تو دنیا کے مذاہب کی بھاری اکثریت ایسی تھی جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے تو توجہ اس طرف منعطف ہوتی ہے کہ عجیب شان کا رسول ہے اور عجیب شان کا کلام اس پر نازل ہو رہا ہے کہ ساری دنیا کے متعلق ایک دعویٰ کرتا ہے جس کے متعلق کوئی عقلی وجہ موجود نہیں کہ وہ دعویٰ تحدی سے کیا جا سکے اور پھر وہ درست بھی ثابت ہو۔ اور آج کے زمانے کا انسان جب کامل تحقیق کے بعد، ہر قسم کی جستجو کے بعد ایک نتیجہ نکالتا ہے تو وہ بعینہ ہی وہی نتیجہ نکالتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ دوسرا یہ پہلو آپ کے سامنے آئے گا جب آپ تحقیق کریں گے کہ جس باقاعدگی اور نظام کے ساتھ، جس تفصیل کے ساتھ اور جتنی زیادہ پابندیوں کے ساتھ مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا ہے ویسے کبھی کسی قوم پر نہیں ہوا۔ بائبل میں روزوں کا ذکر ملتا ہے، مثلا 10ویں محرم کے متعلق آتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جب فرعون کے ظلموں سے بنی اسرائیل کو نجات دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی تعلیم میں یہ آتا ہے کہ اس دن کو یاد رکھو اور اس دن روزہ رکھو۔ لیکن روزوں کا پورا ایک مہینہ فرض ہونا یہ پہلے کبھی کسی قوم میں نظر نہیں آتا۔ علاوہ ازیں روزے کی جو تفصیلی ہدایات ہیں ان میں بھی بڑا فرق ہے۔ بعض پرانے مذاہب میں روزہ یہ ملتا ہے کہ پکی ہوئی چیز نہیں کھانی، پھل جتنا چاہو کھا لو، فلاں چیز نہیں کھانی اور فلاں چیز نہیں کھانی، پانی پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو۔ تو وہ روزہ
اسلامی روزے کے مقابل پر محض برائے نام اور سرسری سا روزہ بن جاتا ہے. اور پھر روزے کے ساتھ یہ بھی تاکید ہے کہ کام نہیں کرنا. یہ بھی عجیب بات ملتی ہے، کام کا بھی روزہ ہے، تو جس کو چھٹی مل جائے کام سے اس کا تو روزہ اور بھی آسان ہو جائے گا. یعنی بظاہر یہ پابندی ہے جو اسلام میں نہیں ہے، لیکن عملاً یہ پابندی نہیں ہے بلکہ رخصت لینے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ تم لوگ کمزور ہو، تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ دنیا کے کام بھی کر سکو اور پھر روزہ بھی رکھ سکو اور اس کا حق بھی ادا کر سکو. ایسے لوگ بعد میں آئیں گے جو یہ کام کر سکیں گے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو روزے کی تعلیم دی گئی وہ ہر لحاظ سے کامل بھی ہے اور زیادہ مشقت طلب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وضاحت فرما دی گئی کہ مشقت ڈالنا مقصود ہرگز نہیں ہے. خوب کھول کر اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کر دیتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آئی کہ جب انسان اسلامی روزے کی تعلیم پر غور کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ پچھلوں کے اوپر تو اس کا عشر عشیر بھی فرض نہیں تھا. اور یہ وہم دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سختیوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندوں پر بوجھ پڑے اور وہ تنگی محسوس کریں، اور اس کے نتیجے میں محض تنگی اور محض تکلیف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب بن جاتی ہے، جیسا کہ بعض مذاہب میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، اور آگے تفصیل کھلتی چلی جائے گی، سہولتیں بھی دیتا چلا جاتا ہے، اور پھر حکمتیں بیان کرتا ہے کہ مراد تقویٰ کو بڑھانا ہے، مراد مقصود زندگی کو عطا کرنا ہے، اور سختی پیدا کرنا ہرگز مراد نہیں. یہ ایک ضمنی چیز ہے، مقصود بالذات نہیں ہے. ایامم معدودات، چند گنتی کے دن ہی تو ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے سال میں سے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی موسی جو 10واں حصہ دیتا ہے اس سے بھی کم. البتہ اگر بعد کے 6 روزے رکھ لیں تو پھر پورا وصیت کا حق بن جاتا ہے. یعنی عید کے بعد 6 دن اگر آپ روزے رکھ لیں تو بہن ہی وصیت کا مضمون بھی پورا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت معمولی بوجھ ہے یہ تم پر، اور جتنے فوائد ہیں ان کے مقابل پر یہ کچھ بھی نہیں ہے. گنتی کے چند دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. بعض لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ حسرتیں لے کر گزر رہے ہوتے ہیں ان دنوں سے کہ پتہ نہیں پھر اگلی دفعہ اگلے سال یہ دن دیکھنے نصیب بھی ہوں گے کہ نہیں. مگر دونوں کے دن تھوڑے ہی ہوتے ہیں. سختی اور تنگی ترشی محسوس کرنے والوں کے دن بھی گزر جاتے ہیں اور حسرتیں لیے ہوئے دلوں کے دل بھی گزر جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ روزہ ہے جو تم پر فرض کیا گیا، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قرآن کریم فرماتا ہے کہ سختی کی خاطر نہیں. اللہ تم پر سختی وارد کرنے سے خوش نہیں ہوا کرتا. من کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس کو روزوں کو پورا کر لے. اب اس میں ایک اور سہولت پیش کر دی گئی. سختی کے روزے مثلا گرمی کے، انتہائی گرمی کے روزوں جو اب ہمارے اوپر آنے والے ہیں، ان میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی سفر پر ہوتا ہے، اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ ضرور انہی دنوں میں گرمی کی سختی کے اندر وہ روزے رکھے. اگر وہ سردیوں کے آسان روزے بھی رکھ لیتا ہے تب بھی اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سختی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر نہیں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ جو آیت ہے اس پر بہت سی بحثیں اٹھائی گئی ہیں. یطیقونہ سے کیا مراد ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ہر امکان پر حاوی ہو جاتے ہیں. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بعض مفسرین کے معنی درست ہیں اور بعض دوسرے مفسرین کے غلط ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے حالات میں دونوں قسم کے مواقع، بلکہ کئی قسم کے ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں جن پر اس آیت کے مضمون کو الٹ پلٹ کر پھیر کر چسپاں کریں تو ہر موقع کے اوپر یہ آیت چسپاں ہو جاتی ہے.
سب سے پہلے تو یطیقون کا وہ ترجمہ ہے جو مثبت ترجمہ ہے، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت، جو فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں، یہاں یہ ترجمہ بنے گا کہ ہم رخصت تو تمہیں دے رہے ہیں، بیمار ہو، سفر پہ ہو، تم بے شک بعد میں روزے رکھ لو، لیکن یہ روزہ نہ رکھنے کا جو غم تمہیں لگ جائے گا کہ سارے لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور ہم محروم رہ رہے ہیں، ہم تمہیں ایک ترکیب بتاتے ہیں اس بوجھ کو ہلکا کرنے کی۔ تم کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کرو، وہ لذت جو تمہیں حاصل ہوگی غریب کو کھانا کھلا کر، وہ اس غم کو کم کر دے گی کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یطیقونہ سے مراد یہاں ہے جن کو طاقت ہو، جن کے اندر استطاعت ہو کہ وہ غریب کو کھانا کھلا سکیں، ان کے لیے بڑی سہولت ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور ان کا یہ غم کہ ہم روزے سے محروم رہ گئے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ لیکن اس پر بعض دوسرے مفسرین کو اعتراض ہے اس ترجمے پر کہ مشکل یہ ہے کہ یطیقونہ میں جس طرف ضمیر پھیری گئی، کس کی طاقت؟ فدیۃ طعام مسکین، اس کا ذکر تو بعد میں آ رہا ہے، اور یہ اعلیٰ ادبی تقاضوں کے خلاف ہے کہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بعد میں ہو اور ضمیر پہلے اس کی طرف پھیر دیں۔ اس لیے بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ بھی ان کو اعتراض پیدا ہوا کہ اگر یہ ترجمہ کریں تو فدیۃ تو مؤنث ہے اور ضمیر پھیری گئی ہے مذکر کی، یطیقونہ ہو جو ہے وہ مذکر صیغہ ہے، اگر مؤنث کی طرف ضمیر پھیرنی ہوتی تو یطیقونہ ہا چاہیے تھا۔ ان دونوں باتوں کا بہترین جواب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اول الذکر ایک اعتراض کا تعلق ہے، فدیۃ طعام مسکین نحوی لحاظ سے فی الحقیقت مبتدا ہے جو بہرحال پہلے ہوتا ہے، اور یہ متعلق خبر ہے کہ ان پر فرض ہے علی الذین یطیقونہ۔ یہ ایک عربی کی بحث ہے، زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، مگر مختصراً یہ کہ اس اعتراض کو انہوں نے حل کر دیا یہ کہہ کر کہ فدیۃ ان کا مقام پہلا ہے، اور بعض دفعہ جملوں میں تقدیم تاخیر ہو جایا کرتی ہے بعض قوانین کتابیں، لیکن مبتدا کا اصل مقام پہلے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اس لیے یہ اعتراض رد ہو جاتا ہے، یعنی فصاحت و بلاغت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا اس سے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فدیۃ اگرچہ لفظ مؤنث ہے مگر طعام مسکین اس کا بدل ہے اور وہ مذکر ہے، اور اصل مراد طعام مسکین ہے، غریب کا کھانا کھلانا۔ فدیہ کا معنی یہ ہوگا بطور فدیہ غریب کو کھانا کھلانا، اور چونکہ اصل کھانا کھلانا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مذکر کی ضمیر اس طرف پھیر دی۔ یہ دو وجوہات انہوں نے بیان فرمائی، اور تیسری وجہ جو بیان نہیں فرمائی وہ واضح ہے کہ اگر مؤنث کی ضمیر پھیری جاتی تو وہ دوسرے معنی جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا تھا وہ نہ ہو سکتے، کیونکہ پھر صیام کی طرف ضمیر نہیں پھر سکتی تھی، اور اس میں بھی ایک نئے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے، نہ کہ فصاحت و بلاغت سے گرنا، کہ ضمیر کو اس طرح چنا گیا کہ بظاہر مؤنث ہے اس کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور جو مذکر کا صیغہ ہے اس کی طرف بھی جاتی ہے، اور مضمون میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یطیقونہ سے مراد روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو اس سے تو پھر مضمون الٹ پلٹ اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ جہاں تک یہ کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یطیقونہ سے مراد فدیۃ و طعام مسکین ہے، کہ وہ لوگ، خدا تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں ان کو ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جن دنوں وہ روزے نہ رکھ سکیں وہ غریبوں کو کھانا کھلائیں، تاکہ ان کو تسکین ملے کہ وہ بھی شامل ہیں کسی رنگ میں عبادت میں۔ یہ تو بڑی واضح بات ہے، مگر یہ کیا معنی ہوا کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ کھانا کھلائیں؟ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، نہ کہ دوسروں کو کھانا کھلا کے چھٹی کر جائیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معنی پیش فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یطیقونہ سے مراد، اور بھی بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا میں حوالہ دوں گا،
آپ فرماتے ہیں کہ یطیقونا ایک ایسا صیغہ ہے جس میں منفی معنی بھی پائے جاتے ہیں. افعال کا جو صیغہ ہے عربی میں باب افعال، اس میں یہ خاص خوبی پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ وہ مثبت معنی دیتا ہے، بعض دفعہ وہی باب منفی معنی بھی دے جاتا ہے. چنانچہ یطیقونہ کا مطلب یہ بنے گا جب صیام کی طرف ضمیر جائے گی، روزے کی طرف، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ غریب کو کھانا کھلائیں. اس کا کیا مطلب ہے طاقت نہیں رکھتے وہ غریب کو کھانا کھلائیں؟ جو طاقت نہیں رکھتے ان کو تو اللہ تعالیٰ چھٹی دے چکا ہے کہ بعد میں. اس میں ایک اور مضمون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعد میں ہر آدمی روزہ رکھ نہیں سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں وقتی، چند دن بیمار ہوئے، اس کے بعد صحت ہو گئی اور ان کو یہ تسلی ہوگی کہ ہم بعد میں روزہ رکھ لیں گے، اور دراصل روزہ رکھنا ہی ان کا فدیہ ہے پہلے روزے کا. مسافر ہوتے ہیں جن کا عارضی سفر ہے، اس کے بعد پھر وہ فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے بیمار جو دائم المریض ہیں یا عمر کے ایسے حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. وہ کیا کریں گے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بھی میں ایک تسلی کا سامان رکھتا ہوں. وہ یہ دکھ محسوس نہ کریں کہ ہم کبھی بھی اب روزہ نہیں رکھ سکیں گے. وہ غریبوں کو کھانا کھلائیں اور اس طرح ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. روزہ اور غریب کو کھانا کھلانے کا کیا تعلق ہے؟ وہ دراصل یہ تعلق ہے کہ روزے میں انسان خود غریب بنتا ہے اور غریب کا دکھ بانٹ رہا ہوتا ہے. ایک یہ بھی پہلو ہے روزے کا. جب وہ کھانا کھلاتا ہے تو اپنا سکھ غریب کو دے رہا ہوتا ہے، اور دونوں جگہ غریب کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. یعنی روزے کے بے شمار فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے عمرا جن کو کھلا کھانا میسر ہے اور کئی قسم کی انواع کا کھانا میسر ہے، وہ اگر روزے نہ رکھیں تو ساری عمر ان کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ بھوکے پیٹ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، شدید پیاس میں مبتلا انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. روزہ رکھا ہو، بھوکا ہو اور پھر کام کر رہا ہو انسان، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور جان نہیں سکتا کہ بھوک بعض دفعہ کام پر مجبور کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ کام کے بغیر بھوک نہیں مٹتی، اور جتنا کام زیادہ کرتا ہے اتنا بھوک بھی زیادہ بھڑکتی ہے. یہ سارے احساسات جو ہیں جب تک ان میں سے کوئی گزر نہ جائے اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا ان کیفیات کا. اور دنیا کی باقی قوموں میں کوئی ایسا جبری نظام نہیں ہے کہ ہر امیر کو مجبور کر دیا جائے کہ کم از کم 1 مہینہ اپنے غریب بھائیوں کا دکھ محسوس کرو اور ان کا دکھ آپ اپنے اوپر جاری کر دو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے. جو روزے رکھنے والے ہیں وہ جب مزدوری لے رہے ہوتے ہیں کسی سے تو ان کے دل کی اور کیفیت ہوتی ہے. جو بے روزگار ہیں جن کو اندازہ ہی کوئی نہیں بھوک کیا ہوتی ہے اور بھوک میں کام سے کیا مشکل پڑتی ہے، ان کے دل کی اور کیفیت ہوتی ہے. اول الذکر کے نتیجے میں یعنی جو روزہ رکھنے والے ہیں اور کام لے رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے، ان میں انسانی قدریں آ جاتی ہیں، ان میں غریب اور امیر میں دوری بڑھتی نہیں ہے بلکہ فاصلے کم ہو جاتے ہیں. بسا اوقات وہ مزدوروں کو روکتے ہیں خود کہ ٹھہرو، ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں، ہم تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، سہولتیں مہیا کرتے ہیں. جو سہولتیں ان کے کانٹریکٹ یا ان کے معاہدے میں شامل نہیں ہوتی. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 1 مہینہ روزے کی ٹریننگ دے چکا ہوتا ہے، کم از کم 1 مہینہ. چنانچہ اس سے آپس میں دوری کی بجائے محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض ظالم اور بڑی کثرت سے ایسے لوگ ملتے ہیں. بعض ظالم ایسے ہیں جو مزدور سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تم سے چلا نہیں جاتا، دوڑو، تیز کرو، اپنا وقت پورا کرو. حالانکہ اس غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے گرمی میں، سردی میں، اور پوری طرح بے حس اور بے تعلق ہو کر گویا ایک دوسری دنیا کی مشین ہے. بعض ظالم ان سے زبردستی کام لے رہے ہوتے ہیں. تو انسانی قدروں کو بڑھانے کے لیے روزہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. اور دکھ بانٹنے کا نام، غریب کے ساتھ دکھ بانٹنے کا نام روزہ ہے. جب آپ دکھ نہیں بانٹ سکتے مجبوراً تو اللہ فرماتا ہے پھر سکھ بانٹو، اپنے سکھ ان کو دو، اس طرح شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ. جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ ان کو عطا کرو. چنانچہ فدیے میں یہ روح مقرر فرمائی
کہ ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق فدیہ دے. جس کو فدیہ دینا ہے اس کی حیثیت کے مطابق نہیں دینا. اس فلسفے کو بڑا نمایاں کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ یہ نہیں کہو گے کہ اس غریب کو تو ایک روٹی اور پیاز کافی ہے، اس لیے میں ایک روٹی اور پیاز دے دوں گا اور میرا فدیہ پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر تو سکھ نہ بانٹا گیا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اپنے سکھوں میں غریبوں کو شریک کرو. اگر تم اعلیٰ قدروں کی اعلیٰ نعمتیں استعمال کرتے ہو اپنے لیے، نہایت ہی اونچی قسم کے کھانے کھاتے ہو، تو فدیہ تب ہوگا اگر تم ویسے ہی کھانا غریبوں کو کھلاؤ اور ان کو بھی اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں. کچھ وہ بھی شریک کریں، سارا سال نہ کھا سکیں، چلو ایک مہینہ ہی وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں. تو بہت سے جو مسالے ہیں ان میں سے یہ ایک دو مسالے ہیں جو جن کا اس آیت میں ذکر ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. اب فرض تو ان پر ہوگا فدیہ دینا جو روزہ نہیں رکھ سکتے. علی الذین میں جو فرض کے معنی پائے جاتے ہیں اس کا تعلق یطیقون سے ہے، یعنی منفی معنوں کے ساتھ. اگر یطیقون کے منفی معنی لیے جائیں اور ایسے اشخاص ہوں جو روزے کی طاقت سے مستقلاً محروم ہو چکے ہیں تو لازماً ان کو فدیہ دے کر روزے کا حق ادا کرنے کا ایک اور طریق اختیار کر لینا چاہیے. اور یہ لازم ہے ان پر جن کے اندر استطاعت ہے فدیہ دینے کی. یہ معنی بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. اگر اتنا غریب ہے کہ اپنے لیے کھانا میسر نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ مستغنی فرما دیتا ہے. اور یہ لچک اس آیت میں دونوں طرح کی موجود ہے. لیکن فرماتا ہے کہ یہ تو فرض ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے بندوں میں سے ایسے بہت سے ہوں گے جو روزہ رکھ بھی سکتے ہوں گے بعد میں، تب بھی ان کو بےقراری ہوگی کہ ہم کیوں محروم چلے جا رہے ہیں. فرمایا ایسی اطاعت کی روح رکھنے والے، ایسے پیش خدمت کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، من تطوع، جو اطاعت کی روح میں درجہ کمال رکھتے ہیں، اگر وہ اپنی طرف سے فدیے دینا چاہیں تو منع تو نہیں ہے ان کو. وہ طاقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں اس سے قطع نظر، جب وہ روزہ چھوڑیں وہ فدیے دیں اور اس لذت میں ہم ان کو شریک کر لیتے ہیں. تو وہ خیر اللہ، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہوگا اس میں. یعنی توئی نظام بھی فدیے کا جاری فرما دیا. ساتھ ہی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں پہنچ کر انسانی فطرت کو جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. بہت سے بیمار ایسے ہیں جو دل کے بھی بیمار ہوتے ہیں، بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو جسم سے زیادہ روح کے بیمار ہوتے ہیں. ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے روزے چھوڑنے کا. ان کو چھینک آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں روزہ چھوڑ دینا چاہیے. ان کی طبیعت ذرا اداس ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں بیمار ہو گئے ہیں، روزہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو حکم ہے یہ تمہارے لیے نقصان ہے. روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے یہ نقصان کا سودا ہے، فائدے کا سودا نہیں ہے. ایک تمہاری مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کر اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو وہ بہت بہتر ہے اس آدمی کی نسبت جو مجبوراً روزہ چھوڑ رہا ہے. اس لیے عقل سے کام لینا اور اپنے فائدے کے خلاف کوئی فعل نہ کرنا، اپنے نفس کے خلاف نہ فیصلہ کر دینا کہ بظاہر آسانی میں تم پڑھ رہے ہو اور حقیقت میں بہت بڑا گھاٹا کھا رہے ہو. اس وقت کی رعایت سے میں اس حصے کو فی الحال ترک کر رہا ہوں، درمیان کی آیات کو، اور آخری جو مدعا اور مقصود اور مطلوب ہے روزوں کا اس کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں اور کیسے مجھے پایا جا سکتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو تیرے کہنے سے پہلے ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ میں قریب ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ تو ان سے کہہ دے کہ میں قریب ہوں، فرمایا میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میں ان کی دعوت کا جواب دیتا ہوں، ان کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں،
لیکن یہ یک طرفہ رستہ نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نوکر بن گیا ہے، وہ حکم دیتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ منظور کرتا چلا جائے گا. فرمایا یہ تعلق کا دو طرفہ رستہ ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میری باتوں کا بھی جواب دیا کریں اور جو میں ان کو نصیحتیں کرتا ہوں ان کے فوائد کی خاطر ان پر عمل کیا کریں، تب یہ رشتہ چلے گا. اور یہ نصیحتیں ساری روزے کی جا چکی ہیں پہلے سے. روزے کا اللہ تعالیٰ خود جواب ہے، روزے کا اللہ تعالیٰ خود پھل ہے، اور اسی پھل کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے. فرمایا ہے اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو روزے کی عبادت اختیار کرو. یہ کامل عبادت ہے. اس عبادت کے بعد تم سب سے اعلیٰ جنتیں حاصل کر لو گے، اور وہ جنتیں میری رضا کی جنتیں ہیں. کوئی بھی دنیا میں ایسی عبادت نہیں متصور ہو سکتی جو ساری عبادتوں کی جامع ہو سوائے روزے کے. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، بدنی، روحانی، جسمانی، جذباتی. کوئی پہلو ایسا عبادت کا نہیں ہے جو روزے میں نہ آتا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ مقصود بن جاتا ہے روزے کا. اس مضمون کی احادیث تو بکثرت ملتی ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس طرف کہاں اشارہ ہے؟ وہ اول تو یہاں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور روزوں کے حکم کے بعد اپنی ذات کو رکھ دیا. فرمایا کہ میں تمہارے قریب آ جاؤں گا اگر روزے رکھو گے، اگر عبادتوں کا حق ادا کرو گے تو میں تمہارے پاس ہوں گا. لیکن اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں بھی اس مضمون کو بڑے عجیب طریق پر بیان فرمایا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ایک معنی یہ ہے قرآن اتارا گیا. اب بہت سے علماء نے اس پر بحث اٹھائی کہ قرآن کریم کا آغاز تو ہو سکتا ہے رمضان شریف میں ہوا ہو، لیکن یہ کہنا کہ رمضان میں ہی قرآن اتارا گیا یہ درست نہیں ہے. سارے سال قرآن کریم مختلف وقتوں میں اترتا رہا ہے. اس کا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا کہ نہیں، مراد یہ ہے کہ رمضان میں ایک دفعہ پورے کا پورا آ جایا کرتا تھا، جبکہ باقی سال میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو انزل فیہ القرآن سے یہ مراد ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان شریف میں جبرائیل قرآن دہرایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب قرآن مکمل ہو گیا تو پھر جو رمضان آیا ہوگا اس میں لازماً سارا قرآن ایک دفعہ رمضان میں اتر گیا. تو یہ بھی درست ہے، اس میں اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. قرآن کریم کے بہت سے متون ہیں، مگر حضرت مسلم موعود نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں گویا سارا قرآن کریم اتارا گیا ہے. یعنی قرآن کریم کیوں اتارا گیا ہے؟ رمضان شریف کے متعلق اتارا گیا ہے. اب بظاہر تو قرآن کریم بہت زیادہ وسیع ہے اور رمضان کے جو احکامات ہیں وہ محدود ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ تجزیہ کریں تو قرآن کریم جس جس مقصد کی خاطر اتارا گیا ہے وہ سارے مقاصد رمضان شریف میں پورے ہو جاتے ہیں. ایک مقصد اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہ جاتا رمضان شریف کے علاوہ. عبادت کی جتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری روزوں کے اندر آ جاتی ہیں. خدمت خلق کی جتنی قسمیں بیان ہو سکتی ہیں وہ ساری روزے کے اندر آ جاتی ہیں. ہمدردی کی انتہا بھی سکھاتا ہے اور خشوع و خضوع کا کمال بھی اللہ تعالی انسان کو عطا کرتا ہے. عجز کی راہیں بھی بتاتا ہے اور غریبوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ شامل کرنے کے طریق بھی سکھاتا ہے. تو قرآن کریم کی ساری تعلیم کا خلاصہ رمضان شریف ہے. اور جو رمضان میں سر جھکاتے ہوئے گزرے گا اس دروازے سے، جو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا رنگ اختیار کرتے ہوئے رمضان میں سے گزر جائے گا، گویا اس نے قرآنی تعلیمات کا سارا پھل پا لیا. گویا جو کچھ بھی قرآن لے کر آیا تھا وہ سارا اس کے نصیب میں آ گیا. چنانچہ اس تشریح کو دیکھتے ہوئے جب ہم احادیث نبوی پر غور کرتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہی. تمام روزے کی خوبیاں جو بیان فرمائی ہیں وہ مبنی بر قرآن بیان فرمائی ہیں.
اور بھی بعض آیات سے استنباط فرمایا ہوگا، لیکن اس آیت سے تو بڑا واضح استنباط حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ مضمون وہی بیان فرماتے ہیں کہ رمضان تو مقصود ہے قرآن کریم کا، قرآن کے سارے پھل رمضان سے وابستہ ہو چکے ہیں، اس لیے گویا سارا قرآن رمضان کے بارے میں اتارا گیا ہے۔ چنانچہ ساری خوبیاں جو عبادت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن رمضان کی طرف منسوخ فرمائی، روزوں کی طرف منسوخ فرمائی۔ فرمایا باقی ساری عبادتیں ایسی ہیں جن میں بندے کا دخل ہے، ایک روزہ ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، یعنی کلیتاً اللہ رمضان کے روزوں کو اپنا کہتا ہے، یہ میرے ہیں، اور فرماتا ہے باقی چیزوں کی جزا تو مختلف ہے، مختلف قسم کی جنتیں، رمضان کی جزا میں خود ہوں۔ تو لازماً قرآن کریم کا جو سب سے اعلیٰ مقصد ہے اللہ کو پا لینا، وہ رمضان کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر اور بہت سے انداز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کی خوبیاں بیان فرمانے کے، لیکن وقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت بتاؤں گا۔ اس وقت یہی کافی ہے فی الحال کہ رمضان شریف تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، رمضان شریف تمام عبادتوں کا ارتقاء ہے، رمضان شریف اس مقصود کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے جس کی خاطر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے میں بھی درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں بھی درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس کے باوجود بڑے ہی بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کو پائیں اور خالی ہاتھ یہاں سے نکل جائیں، رمضان کی برکتوں میں سے ہو کے گزریں، لیکن یہ پانی ان کو چھوئے نا، چکنے گھڑے کی طرح اسی طرح یہ وہاں سے آگے ہو جائیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ ایسی بدقسمتی ہے کہ کروڑ غریبوں کو بھی آپ کھانا کھلا دیں تو اس نعمت کی محرومی کا بدلہ وہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر وہ احمدی جو استطاعت رکھتا ہے اور اپنے نفس کا تجزیہ کر کے جانتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے بلکہ صرف کمزوری محسوس کر رہا ہے، اس کو لازماً آگے بڑھنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، اس کی سختیوں کا پتہ بھی نہیں لگتا کب گزر گئیں، اور سختیاں ایسی ہیں جو انسان کو دن بدن ہلکا کرتی چلی جاتی ہیں، جسم بھی ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں، روح بھی ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ انسان آگے قدم بڑھاتا ہے۔ اور رمضان کے بعد ہر روزہ رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے روزہ نہ رکھا ہوتا تو وہ پتہ نہیں کس ذلت میں پڑا ہوا ہوتا۔ بے انتہا کمزوریاں دور کر جاتا ہے رمضان شریف، بے انتہا نعمتیں عطا کر جاتا ہے، اور روزے سے گزرنے کے بعد جس ہلکے پھلکے بدن کے ساتھ انسان قدم اٹھاتا ہے، نہ روزہ رکھنے والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر کھانے کا مزہ آتا ہے، پھر پینے کا مزہ آتا ہے، یعنی روحانی لذتیں تو الگ رہیں، مادی لحاظ سے بھی رمضان میں سے گزرے بغیر، یعنی اس کا حق ادا کیے کر کے گزرے بغیر انسان کو تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ پانی میں کیا لذت ہے اور کھانے میں کیا لذت ہے۔ اور یہ اندازہ ہو کر، یعنی صبح شام بھی تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد کہ جب چاہو جو چاہو پی لو، جو چاہو کھا لو، یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں کہ بڑی ناشکری ہے جو ہم شکر کیے بغیر ان سے گزرتے ہیں۔ تو سچے شکر کی تعلیم بھی رمضان شریف دیتا ہے۔ ایک ایک گھونٹ پر اللہ کے احسانات یاد آتے ہیں پھر، اور وہ جو مادی لذت میں نے بتائی ہے پانی پینے کی، اس روحانی لذت کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں رہتی جو ایک مومن کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ پانی سے جسم کی پیاس بجھاتا ہے تو اس کی روح کی پیاس بھی ساتھ بجھ رہی ہوتی۔ وہ کہتا ہے شکر ہے خدا کو یاد کرنے کا موقع دوبارہ میسر آ گیا، اگر میں 2-3 رمضان اسی طرح گزر جاتا تو پانی پینا اپنا حق سمجھتا، خیال بھی نہ آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہر گھونٹ پر خدا کی نعمتیں یاد آتی ہیں اور اس کے احسان کا تصور دل کو مغلوب کر لیتا ہے، روح سجدہ ریز ہو جاتی ہے اس کے حضور۔ تو بے انتہا فوائد ہیں رمضان شریف کے، آپ سر جھکاتے ہوئے گزریں اس رمضان سے۔
اپنے روح کو بھی اپنی جسم کو بھی خدا کے حضور پیش کر دیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے فضل نازل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے حق میں فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ لوگ جو میری عبادت کا حق ادا کرتے ہیں ان کو بتا دے کہ میں ان کے قریب ہوں. یہ تجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں ان کے قریب ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ میرے حقوق ضرور ادا کریں، کیونکہ میرے حقوق ادا کرنے کے نتیجے میں ان کو ملوں گا، ورنہ یہ یک طرفہ راستہ نہیں ہوگا تعلق کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا حق ادا کرتے ہوئے ہم اس کی نعمتوں سے انتہا سے زیادہ فوائد اٹھائیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس رمضان کو اس طرح ضائع نہ کر دیں جس طرح اس سے پہلے بعض قوموں نے روزوں کو ضائع کر دیا تھا. جب من قبلکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایک یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ تم سے پہلے بھی روزے فرض ہوئے تھے، تم سے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے فائدے اٹھائے، لیکن جب ان کی تاریخ پر نظر ڈالو گے تو تمہیں یہ بھی محسوس ہوگا کہ بہت سے ایسے بدبخت تھے، بدقسمت تھے جو فائدہ اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھا گئے. روزے انہوں نے بھی پائے لیکن ایسے گندے حال میں روزے پائے کہ وہ روزے ان کی عاقبت سنوارنے کی بجائے ان کو دین و دنیا سے محروم کر کے چلے گئے. کچھ بھی ان کا باقی نہیں چھوڑا. ان لوگوں کی طرح روزے نہ رکھنا. ان لوگوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اور روکا ہے مومن کو کہ دیکھو یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. شہوات کے مغلوب نہیں ہونا، دکھاوا نہیں کرنا، ہر بدی سے رکنا ہے، ہر ظلم کو صبر سے برداشت کرنا ہے. کچھ لوگ تم پر زیادتیاں کریں گے، فرمایا ان کو 2 دفعہ کہو، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کہو انی صائم کہ میں روزے دار ہوں. یہ 2 دفعہ کہنے میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مومن کی تو عام شان بھی یہ ہے کہ وہ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتا، اور جب جاہل اس سے مخاطب ہوتا ہے تو جواب میں وہ جاہلانہ باتیں نہیں کرتا بلکہ سلام کہتا ہے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو پھر ایسا مومن جس کی عام شان یہ ہو، اگر وہ روزے دار بھی ہو چکا ہو اوپر سے، تو وہ تکرار سے بتائے کہ او بے وقوف تم کیا توقع رکھ رہے ہو؟ کیا تمہاری اشتعال انگیزی سے میں مشتعل ہو جاؤں گا؟ ہرگز نہیں. میں تو عام حالات میں بھی سلام ہی کہا کرتا تھا، اب تو میں روزے دار ہوں، روزے دار ہوں. ممکن نہیں ہے کہ مجھ سے تم بے صبری کا مظاہرہ دیکھو. بس جہاں کچھ بدقسمت اپنے روزوں کو ضائع کر رہے ہوں گے وہاں آپ کے لیے اور بھی زیادہ ثواب کا موقع ہوگا. اب صبر اور حوصلے اور ہمت اور دعاؤں کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کیسے فضل آپ پر نازل ہوتے ہیں. من قبلکم کی ایک مثال ان لوگوں کی جنہوں نے روزے ضائع کیے میں بائبل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت یسایہ، یہ نصیحت بائبل میں درج ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. ایسے بدبخت انسان ہو کہ کوئی وقت تھا کہ تم روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہ رحم کو جذب کیا کرتے تھے، بنی نوع انسان کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، جھگڑوں سے رکا کرتے تھے. اب یہی رمضان آتا ہے تو تمہیں اور زیادہ اشتعال انگیزیوں پہ مجبور کر دیتا ہے. تم تیش میں آ کر مکے مارتے ہو اور کہتے ہو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ظلم سے اور ہمارے ستم اور استبداد سے کون بچ کے نکلے گا. عام حالات میں بھی ہم بڑے جابر تھے، اب تو رمضان کی سختیاں آ گئی ہیں، اب تو روزے اوپر سے آ گئے ہیں، اب دیکھیں گے کون ہم سے بچ کے نکلتا ہے. فرماتا ہے تم یہ کر رہے ہو. یعنی یہود کی جو حالت گزر چکی ہے، جس کی طرف قرآن کریم من قبلکم میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی تفصیل ہے یہ بائبل میں. دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پہ سنی جائے. بڑے بدبخت ہو. کبھی تمہارے روزے ایسے ہوا کرتے تھے کہ بظاہر انسان ان آوازوں کو نہیں سن رہے ہوتے تھے، اتنی ہلکی اور خفی آواز میں تم خدا کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن ایسی قوت پرواز تھی ان آوازوں میں کہ وہ عالم بالا پر آواز پہنچا کرتی تھی. اور آج تم نے شور برپا کیا ہوا ہے اور وہ آوازیں زمین سے چمٹی ہوئی اور زمینی ہو چکی ہیں، ان میں قوت پرواز نہیں رہی. جھاگ نکل رہی ہے تمہارے منہوں سے
اور تیش میں آ کر مکے مار رہے ہو، لیکن ان آوازوں کی مقدر میں پرواز نہیں لکھی گئی. ہاں کچھ وہ تھی گریہ اور زاری کے آوازیں جو عالم بالا پر سنی جاتی تھی. کیسا پیارا موازنہ کیا ہے. بس اے احمدیو، تو ہمیشہ ایسی آوازیں اپنے دلوں سے نکالو جو عالم بالا پر سنی جائیں، اور زمین والوں کے کان ان سے معروم ہوں تو کوئی پرواہ نہ کرو. وہی آواز ہے جو دنیا میں پھیلے گی، جس آواز کو خدا سنتا ہے، اور خدا کے فرشتے پھر اسے دنیا میں پھیلا دیا کرتے ہیں. ایسی آوازیں غالب آنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مغلوب آنے کے لیے نہیں بنائی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.